کیا حال ہی پیاری دوستوں، چلو تو آج کی خاص کہانی کا پارٹ تو شروع کرتے ہیں۔ پرانے کپڑے دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہوگا کہ اس قدر غریب لڑکی کا ہمارے گھر میں کیا کام، لیکن اب تو میں بہت قیمتی لباس پہننے لگی تھی اور اس سے بھر کر میرے پاس بہت تھے۔ قیمتی زیور بھی ہوتا تھا جو میں ہر وقت ہی زیب تن کیے رکھتی تھی۔ بوڑھی آدمی نے مجھے آنکھوں میں وہ نسخہ دوبارہ سے بیگ میں ڈالنے کا اشارہ کیا۔ میں نے مسکراتی ہوئی وہ نسخہ بیگ میں ڈال دیا۔ مجھے یہی تھا کہ اس کا بیٹا تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے چلا جائے گا، لیکن جانے کے بجائے وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھ سے میری ماضی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے میرے شوہر کی بھی تفصیل لے رہا تھا۔ یہ کام انہیں بہت پہلے کر لیتا چاہیے تھا، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جب مجھے واقعی ان کی ضرورت تھی، لیکن شاید انہیں دیر سے ہی ہدایت ملی تھی۔ اچانک وہ کہنے لگا کہ جب تم بیوہ ہو گئی تھی تب تم مدد کے لیے ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ ہم ہمیشہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں، اور نہ صرف انہیں کہانی کے لیے دیتی ہیں بلکہ انہیں رہنے کے لیے بھی جگہ مہیا کرتے ہیں۔ تم تو پھر ہماری اپنی محلے کی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے بی ساختہ اس بوڑھی آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگا۔ دل میں آیا کہ میں اس کی بیٹی کو بتا دوں کہ تمہاری باپ کی وجہ سے میں یہاں پر نہیں آ پائی، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دے کر یہاں سے نکالا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آج کے بعد یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کا پردہ رکھا اور کچھ بھی نہ کہا۔ کافی دیر تک وہ وہاں پر بیٹھا رہا، میں بھی بیٹھی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے موقع ملے گا اور کب میں وہ نسخہ اس بوڑھی آدمی کے حوالے کروں گے۔ لیکن جب مزید ایک گھنٹ گزر گیا اور وہ وہاں سے نہ اٹھا تو میں مجبوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس کے علاوہ میں نے اور بہت سے جگہوں پر جانا تھا اور یہ نسخہ دینا تھا۔ جب میں باہر نکلنے لگی تو بوڑھی آدمی کی آواز سنائی دے، بیٹا کل لازمی آنا، میں تمہارا بھی صبری سے انتظار کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اس کی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی جو سوالیہ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ابا کس چیز کی بات کر رہی ہیں، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ میری قسمت یک دم ہی بدل گئی تھی۔ پہلے میرے پاس کہانی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتی تھی اور اب میرے پاس اتنی پیسے آ گئی تھی کہ میں پوری محلے کو بھی کھلاتی تو میری پیسے ختم نہ ہوتی۔ وہ پورا دن میں مختلف محلوں میں گھومتی رہی اور بوڑھوں کو وہ نسخہ دیتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس علاقے میں اتنی ٹھر کی بوڑھی بھی موجود ہیں۔ وہ مجھے منا۔ میرے پیاری دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی کہانیاں مل سکیں۔